السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرا محترم بزرگوں، دوستو، سامعین کرام، تختی نمبر 17 کا آج سبق اسٹارٹ ہوگا۔ 16 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ تختی نمبر 17 میں آیت کرنے کے قاعدے کو بتایا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے گول نشان، یہ جو گول نشان آتے ہیں قرآن میں پڑھتے پڑھتے بولتے ہیں ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ جب رکنا ہو، آیت کرنا ہو مطلب جب رکنا ہو، میری سانس بڑی نہیں ہے یا پھر یہاں پہ آیت ہے، ہم آیت پر نہ رک کر کے آگے جا کے رک رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جہاں پر آیت ہے وہاں پہ رک جانا زیادہ بہتر ہوتا ہے، وہاں پہ رک جائیں۔ تو بتا رہا ہے کہ دو پیش پر آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں، پھر کہتے ہیں اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ مطلب رک جانے کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کرنا کہتے ہیں، رک جانے کو۔ اب کیا بتایا جا رہا ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے بہت سارا قرآن میں پڑھا ہوگا، آپ کو چوتھے پارے کے لاسٹ میں بھی آئے گا، پانچویں پارے میں آئے گا، چھٹے پارے کے سٹارٹنگ میں آئے گا، 15واں پارہ، 16واں پارہ، یہ سب میں آپ کو 19واں پارے میں آپ کو آنے والا ہے۔ یہ سب زیادہ آئے گا، آپ کو 30واں پارہ میں ہے، 29واں پارہ میں ہے، ہر پارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ آپ کو مل جائے گا۔ تو کیا بتایا جائے کہ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے بتایا گیا، یہاں پہ کیا ہے؟ احدن، یہ کیا ہے؟ احدن سے احدا، یہاں دن تھا، دال دو زبر دن ہم پڑھتے، مگر کیا کر دیا گیا کہ ایک زبر کو الف کر دیا گیا، تو اب کیا پڑھیں گے؟ تو دال پر صرف ایک ہی زبر رہ گیا، دال، اور ایک زبر الف بن گیا، تو دال الف زبر دا، احدا، یہ صرف رکنے کی شکل میں ہے۔ پھر تیسری چیز کیا بتائی جا رہی ہے؟ ایک کیا تھا؟ ایسے گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، اسی کو آیت کرنا کہتے ہیں۔ دو کیا تھا؟ دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے احدن سے احدا۔ اب تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ گول تا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے۔ آپ قرآن میں بارہا پڑھیں گے، جیسے جاریتن میں یہ جو آپ کو دیکھا جائے، یہ جو تا ہے، تا اس طرح کی تا ہو یا پھر گول ایسی تا ہوتی ہے، وہ آگے ہم مشق میں دیکھیں گے، وہ تا ہو یا اس طرح کی تا ہو، جب اس پر رکنا ہو، جب رکیں گے، رکنے کی صورت میں یہ کیا ہو جائے گا؟ ہائے ساکینہ بن جائے گی۔ جاریتن سے جاریہ، مطلب گول تا کو جب رکنا ہو تو کیا کریں گے؟ وہ ہا بن جائے گی، تو جاریتن سے جاریہ۔ چلیے اب ہم آگے پڑھتے ہیں، اور ہم ہجے کر کر کے پڑھیں گے تاکہ ایک ایک چیز کو ہم صحیح سے سمجھ سکیں۔ حمزہ زبر عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، بالام زر بل، اعوذ بل، لام کھڑا زبر لا، اعوذ باللہ، حاضر ہی، اعوذ باللہ، میم زر می، اعوذ باللہ می، نون شین زبر نش، اعوذ باللہ من شین یا زبر شی، اعوذ باللہ من الشی، قا کھڑا زبر قا، اعوذ باللہ من الشیطان، نور زر نر، اعوذ باللہ من الشیطان، را زبر را، اعوذ باللہ من الشیطان الرا، جم یا زر جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میم زر می، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب دیکھیے رجیمی،
کیا کہا گیا؟ زبر زیر پیش یا دو زیر دو پیش پر آیت کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دیں گے، جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ اب یہاں پہ زیر ہے اور آگے کیا ہوگا؟ یہ آیت ہے، گول تاک کیا بولتے ہیں؟ اس طرح گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ تو رجیمی، میم زیر می ہے، اب ہم اس پہ جزم دے دیں گے تو یہ جیم یا میم ایک ساتھ مل جائے گا، جم یا زیر جی، پھر میم ساکن جیم، تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سیم بسم اللہ کا بھی پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں جہاں اس طرح سے آئے گا، میم پر بھی ہم نے روک دیا۔ اب دیکھیے یہاں زیر تھا، آگے نون پر زبر آ رہا ہے، جیسے الحمد للہ رب العالمین، تو یہاں پہ نون زبر نہ ہے مگر ہم آیت کریں گے تو عالمین۔ اسی طرح سے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ کوشش کریں گے جس طرح سے میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک ایک لفظ کو ہجے کر کے پڑھا ہے، آپ اس طرح سے پڑھیں گے تاکہ آپ کے زبان پر ایک ایک لفظ صحیح سے اتر جائے، چڑھ جائے۔ اب یہاں پڑھیں گے قل هو اللہ احد، احد ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ کیا ہے؟ دال پہ دو پیش ہے مگر کیا ہے؟ دو زیر دو پیش، دو زبر کو ہٹا دیں گے، صرف دو زیر دو پیش پر رکنا ہو تو جزم دے دیں گے، تو دال پر ہم نے جزم دے دیا احد۔ اب دیکھیے آگے آ رہا ہے ان مع العسر یسرا، دیکھیے یہاں پہ آ گیا نا کہ دو زبر پر رکنا ہو تو ایک زبر الف بن جائے گا، یسرا، را الف زبر را ہو گیا، پہلے کیا تھا؟ یسرن تھا، تو ہم نے کیا کیا؟ ایک زبر کو الف بنا دیا، ان مع العسر یسرا۔ دھیان سے مشق کریں گے، دھیان سے، تھوڑا اللہ کے لیے وقت دیں گے بھائیوں بہنوں، تھوڑا اللہ کے لیے وقت دیں گے، قرآن کو سیکھنے کے لیے ہم وقت دے رہے ہیں، یہ وقت ہمارا رائے گا نہیں جائے گا، یہ وقت ہمارے قیمتی وقتوں میں سے شمار ہوگا، اللہ کے نزدیک ہمیں اس کا اجر ملے گا۔ ہم ادھر ادھر میں تو وقت ضائع کر ہی دیتے ہیں، کم سے کم ہم اللہ کے لیے قرآن کو صحیح سیکھنے کے لیے، کم سے کم ہماری نمازیں جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو کم سے کم 10 سورتیں، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، درود شریف، یہ سب میرا صحیح ہو جائے، صحیح طریقے سے کم ہم نماز تو پڑھ لیں۔ چلیے پھر آگے چلتے ہیں، فیہا عین جاریہ، جاریہ میں نے کیوں پڑھا؟ کیونکہ ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ گول تا پر یا اس تا پر کیا آیت کرنا ہو تو تا کو کیا ہوگا؟ ہا سے بدل دیتے ہیں، ہے نا؟ گول تا پر آیت کرنا ہو تو تائے ساکینہ ہا بن جاتی ہے، سمجھ گئے؟ تو ہم نے جاریتن سے جاریہ، اسی طرح سے آئے گا تسقا من عین آنیہ، آنیتن ہے مگر آگے آیت کی وجہ سے ہم یہ جو گولتا ہے جو تو تا دو سے تن ہوتا، ہم اس کو ہا بنا دیے تھا، آنیہ ہو گیا۔ اسی طرح سے لا تسمع فیہا لاغیہ، اصل میں کیا ہے؟ لا تسمع فیہا لاغیتن، مگر گولتا پر آیت کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے، تو لا تسمع فیہا لاغیہ۔ میں امید کرتا ہوں آج کے سبق سے بھی انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہم سیکھیں گے، ایک ایک حرف کو ہجے کر کے پڑھیں گے، جس طرح سے میں نے اعوذ باللہ پڑھا ہے، ایک ایک لفظ کو الگ الگ توڑ کر کے ہجے کر کے انشاءاللہ ہم لوگ سب ہجے کر کے اور حرف کو توڑ کر پڑھیں گے۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، دعا میں یاد رکھیں، پھر میں آپ کو یاد دہانی کروں، آپ کے پاس نورانی قاعدہ نہیں تو کہیں سے منگا لیں، اس کو پڑھیں، مشق کریں، شرمائیں نہیں کہ لوگ بچے دیکھیں گے، گھر کے چھوٹے دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ قرآن، ارے قرآن ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے لیے، اپنے اعمال کے لیے کر رہے ہیں نا، سوال جواب قبر سے آخرت میں ہم سے کیا جائے گا، بچوں سے نہیں کیا جائے گا، ہم سے کیا جائے گا کہ ہم نے سیکھا کیوں نہیں، ہم نے پڑھا کیوں نہیں، پھر سیکھا تو ہم نے بھائیوں کو کیوں نہیں سکھایا، بہنوں کو کیوں نہیں سکھایا، اپنی اولادوں کو کیوں نہیں بتایا، اپنے آس پڑوس کے مسلمان بھائیوں کو کیوں نہیں بتایا۔
اس کا خیال رکھیں، دعا خوب کریں اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ پھر اگلے ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔